الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 25 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا اور انفس و آفاق کے بعض حقائق کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی حالت پر تبصرہ کیا جو ان بدیہی چیزوں کو نہیں مان رہے جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے طریقے کے مطابق قرآن مجید نے تحلیل کر کے بتایا کہ انکار کا باعث کیا چیز ہو رہی ہے۔ اسی ذیل میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں سے جب ان کے پیرو جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے یک بیک آ گئی ہے، ہمارے ہی درمیان کے ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بجائے کہ وہ اس کلام کی تحلیل کرتے، سنجیدہ طالب علم کے طور پر اپنے مطالعے کا حاصل پیش کرتے، جن حقائق کی طرف قرآن متوجہ کر رہا تھا ان حقائق کے بارے میں علمی طریقے سے کوئی گفتگو کرتے، انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو عام طور پر کسی چیز کے استخفاف کے ذریعے سے اس کی راہ روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں کہہ کر اپنے پیرووں کو مطمئن کرنے کی صحیح کی کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو وہی اگلوں کی داستانیں ہیں، انہوں نے کہیں سے سن لی ہیں اور اب تم کو سنا رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کا آنکھیں کھول کر مطالعہ کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن تاریخ کے اگر کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہ کوئی داستان سرائی کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس سے استدلال کرتا ہے، وہ اس کی ریزننگ کا ایک حصہ ہے، اور یہی دنیا میں ہمیشہ سے استدلال کے ذرائع رہے ہیں۔ یعنی جو نفسی حقائق ہیں جن کو ہم اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان سے استدلال کیا جائے، وہ حقائق جو ہمارے خارج میں ہے یعنی آفاق میں، کائنات میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا کے انسان کو ان کے نتائج سمجھائے جائیں اور ان کے بارے میں انسان کی ذہنی اور فکری تربیت کی جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز تاریخ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ تاریخ میں بہت سی چیزیں واقعہ بن چکی ہیں، ان واقعات کی طرف توجہ دلا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب بتا رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن قرآن کے اس سارے استدلال کو یہ کہہ کر باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کی گئی کہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی داستانیں ہیں۔ اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ جب کوئی شخص اس سطح پر اتر آئے تو پھر اس کی ہدایت کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی، وہ استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کر لے، استدلال کرنے سے انکار کر دے، سنجیدہ طالب علم کے طریقے پر سمجھنے سمجھانے کی فضا پیدا نہ ہونے دے، تو وہ پھر اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جن کو وہ گمراہ کر رہا ہے ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور قیامت میں یہ سارا بوجھ اٹھا کر اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی فرمایا، اور یہ فرمایا تو اس کے ساتھ یہ تبصرہ بھی کر دیا کہ یضلونہم بغیر علم،
الا سا ما یزرون، وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر کوئی بات کہنے کی گنجائش تھی، بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا فضیحت کا سامان کر لیا ہے، کیا رسوائی کا سامان کر لیا ہے۔ یہ قیامت میں حاضر ہوں گے تو یہ ابھی اندازہ نہیں کر رہے کہ نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بغیر علم کیوں کہا ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیجئے تو وہ جن حقائق کو پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ حقیقت کہ انسان ایک مخلوق ہے، اس کا خالق ہونا چاہیے، اور انسان کو یہ اطلاع پہلے دن دے دی گئی تھی کہ تمہارا خالق اس کائنات سے ماورائے کلیم و حکیم ہستی ہے، یا یہ بات کہ تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی تمہارے خالق نے تمہارے اندر خیر و شر کو الہام کر دیا ہے، تم جانتے ہو کہ کیا چیز بری ہے اور کیا اچھی ہے۔ اخلاقیات کی سب بنیادی حقیقتیں تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، اس لیے ان کے تقاضوں سے بھی تم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا یہ حقیقت کہ یہ پورا عالم اگر فی الواقع اپنے اندر کوئی معنویت رکھتا ہے، کوئی قدر رکھتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا انجام یہی ہو کہ ایک باشعور مخلوق، انسان جیسی مخلوق، وہ مر کر مٹی ہو جائے۔ یہ خیر و شر کا شعور تقاضا کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ یکساں نہ نکلے، اور یہی بات اللہ کے پیغمبروں نے پہلے دن سے بتانا شروع کر دی تھی۔ یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے، وہ تو علی علم ہے، یعنی اس کی بنیادیں اس علم میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس علم میں ہے جو انسان کی فطرت میں بدیعت ہے، اور انسان کی عقل بھی جب ان سب حقائق کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتی ہے تو ان کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ محض ظنون و اوہام ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی بھی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی حقائق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی بنا ان وجودی حقیقتوں سے اٹھائی جائے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں۔ میرے ظاہری حواس، میرے باطنی حواس جن چیزوں کو دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے ہیں، ان سے استدلال کی بنیاد اٹھائی جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ عقل کیا چاہتی ہے۔ اگر یہ حقائق ہیں تو ان حقائق کی بنیاد پر عقل کن چیزوں کو واجب قرار دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ہیں، یہ ہونی چاہیے، اور یہ اسی طرح ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بتایا جائے کہ اگر یہ حقیقتیں اسی طرح ہونی چاہیے تو اس کائنات کے خالق نے جہاں میرے تمام جبلی تقاضوں کا جواب دیا ہے، وہاں کیا اس کا جواب بھی دیا ہے کہ میرے باطن میں ہدایت کی جو طلب رکھی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا استدلال ہے کہ انبیاء جو بات پیش کر رہے ہیں وہ تو ان حقائق پر مبنی ہے جن میں سے ایک ایک چیز کو علم کی دنیا میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر علم کا لفظ بھی بولا جا سکے۔ وہ محض ظنون و اوہام ہے، اور انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے جب بھی اللہ کی کتابوں یا اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے اعتنا برتے بغیر حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ظنون و اوہام کی ایک الف لیلہ ہی پیش کی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔
اس ساری بات کو جس کی میں نے یہ مختصر وضاحت کی ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے، یضلونہم بغیر علم، وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں، الا ساء ما یزرون، یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی چالیں چلی تھیں۔ یہ وہی بات ہے جس پر انہوں نے پیچھے تبصرہ کیا کہ اساطیر الاولین۔ میں نے عرض کیا کہ یہ استخفاف اور استہزاء کا طریقہ ہے۔ ہم جب کسی چیز کا دلیل سے مواجہہ نہیں کر سکتے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ دلیل جہاں سے آ رہی ہے اس کا مذاق اڑا دیں، اس کو استہزاء کا نشانہ بنائیں، اس میں کوئی کمزور پہلو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے اسے نمایاں کر دیں۔ علم و استدلال کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، وہاں تو بہت سنجیدہ طالب علموں کی طریقے پر سوالات کیے جاتے ہیں، چیزوں کی تنقیح کی جاتی ہے، اگر کوئی ابہام ہو تو اس کو تبادلہ خیالات کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے، کسی بیان پر اعتراض پیدا ہو جائے تو اسے پیش کر کے مخاطب سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، کیا سننا چاہتا تھا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر استہزاء اور استخفاف۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، اس پر تبصرہ کیا اور فرمایا کہ یہ جس طرح کی چالیں چل رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے پیش کر رہے ہیں، اعذار پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی تاریخ سے استدلال، ان سے پہلوں نے بھی ایسی چالیں چلی تھیں۔ اس کو چالیں چلنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہی تبصرہ ہے جس کی میں نے پچھلی نشست میں تفصیل کی تھی کہ جب لیڈری چمکانے کے لیے، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے استدلال کی بجائے استخفاف کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ در حقیقت ایک چال ہی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی پروپیگنڈے کی دھول اڑا دی جائے، بات کرنے والے کو اس طرح بے معنی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگ اس جانب توجہ ہی نہ کریں جہاں سے کوئی دلیل ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے چونکہ اپنی لیڈری کو بچانے کے لیے کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے اسے چالوں سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی استدلال نہیں تھا، یہ کوئی علمی طریقے سے بات سمجھنے کا اسلوب نہیں تھا، یہ محض ایک چال تھی کہ بات تو مؤثر ہو رہی ہے، لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے دل و دماغ میں اتر رہی ہے، اس وجہ سے بس یہی ایک راہ رہ گئی ہے کہ کوئی ایسا اعتراض کیا جائے، کوئی ایسی بات اٹھائی جائے، کسی ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جس کے نتیجے میں استدلال اور علم پر لوگوں کی نگاہ نہ آئے۔ یہی طریقہ بالعموم دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈے کا طریقہ ہے، اور یہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو کسی چیز کو بچانے کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ زعمائے ملت ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی لیڈری کو بچانے کی کوشش کریں گے، بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں یا عالم سمجھے جاتے ہیں تو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ کریں گے۔ اس کے پیچھے برے محرکات ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر قرآن نے اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی۔ یہ وہی قانون ہے جس کی طرف اشارہ کیا اور جس کی ہم جگہ جگہ وضاحت کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حجت پوری کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ بات کہہ دی، سننے والے نے سن لی، چاہا تو مان لی، چاہا تو نہیں مانی، پھر اس پروردگار کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے اور وہ فیصلہ سناتی ہے۔
چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ان کے لیے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی ساری عمارت کو اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور یہی ہوتا ہے۔ پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور فرمایا کہ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے قلعے قائم ہیں اور ہماری عمارتیں سرب فلک ہیں اور ہمارا علم بے پناہ ہے اور ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور ہماری سلطنتیں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔ یہ سب گمان باطل ثابت ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کچھ اکھاڑ کے پھینک دینا ہے تو پھر اس کی تصویریں قرآن نے کھینچی ہیں عاد کے معاملے میں، سمود کے معاملے میں، اور بتایا ہے کہ یہ قومیں کتنی اپنے زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ تھیں، انہوں نے کیا کیا کمالات تعمیرات میں دکھائے تھے، تاہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں چلی۔ اور جب وہ طوفان آیا، وہ آندھی اٹھی، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں صاف و حاسب کے سپرد کر دیا جائے، اب زلزلے ان کو آلے، تو کوئی عمارت اور کوئی قوت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ ان کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس تباہی اور بربادی کی تصویر ہے جس سے یہ قومیں دوچار ہوئیں، اور ان کے تمدن اور اقتدار کی عمارت گویا اس طرح ڈھہ گئی کہ اس کی دیواریں اور چھتیں سب ان کے اوپر آ پڑی۔ یہ اصل میں تمثیل کا اسلوب ہے۔ جو کچھ بھی تمدنی ترقی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں عمارتیں بھی ہیں، شاہراہیں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پل بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا جو اب بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ علم، برتری، قوت، شان و شوکت، خدم و حشم، یہ سب چیزیں اس سب کو عمارت سے تشبیہ دے کے بتایا ہے کہ یہ تمدن کی عمارت، یہ تہذیب کی عمارت، یہ ترقی کی عمارت جس وقت حجت پوری ہو گئی تو یہ گویا اپنی چھتوں ہی پر ڈھہ پڑی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ان کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ یہی طریقہ ہے کہ استدلال کیا جائے گا جب تاریخی حقائق سے، تو بعض صورتوں میں قرآن مجید اس کی تفصیل کرتا ہے، اور پھر پے در پے ہمارے سامنے وہ تاریخی حقائق رکھ دیتا ہے کہ یہ عاد تھے، یہ سمود تھے، یہ قوم شعیب تھی، یہ قوم نوح تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں انفس و آفاق کے دلائل کا غلبہ ہو وہاں اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بہت اجمال کے ساتھ اس استدلال کی طرف اشارہ کیا، اور گویا ان کو توجہ دلائی کہ اس وقت تو باتیں بنا رہے ہو، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جب خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا تو کوئی بات بنی نہیں رہے گی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ دنیا کا عذاب تھا، یعنی دنیا میں رسولوں کے منکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا۔ یہی سب سے بڑا عذاب ہے، یعنی قیامت میں جہاں پوری انسانیت موجود ہوگی، اگلے پچھلے موجود ہوں گے، وہاں اگر کسی فرد کو یا کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فضیحت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ لیکن ان قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی طرف اللہ کے پیغمبر آ گئے، ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، یہ اب کسی رعایت کے مستحق بھی نہیں تھے۔ ان پر دنیا میں عذاب آیا اور پھر قیامت میں بھی اللہ انہیں اور رسوا کرے گا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکاء الذین کنتم تشاقون فیہم، اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم نے دشمنی اختیار کی تھی۔ تم میرے مقابل میں آئے تھے
اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کو فلاں فلاں اختیارات حاصل ہیں، ان کے بارے میں اپنے ظنون و اوہام کی ایک مالا بنا رکھی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ لاؤ ان کو میرے سامنے۔ قرآن مجید میں یہ چیز جگہ جگہ آئی ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے جو مذہب بنا رکھا ہوتا ہے اس کے تار و پود بکھر جائیں گے۔ وہ اس کی اپنی تخلیق ہے اور اس کا ماخذ نہ علم ہے نہ عقل ہے۔ یہ پیچھے فرمایا تھا نا کہ وہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بغیر علم ہے، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ اور جب اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ کاغذ کا محل ہے، بنا لیا، اس کے پرزے اڑ جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو نہ کوئی شریک رہے گا، نہ کوئی ساجی رہے گا، نہ وہاں کوئی اٹھ کے کہہ سکے گا کہ میں نے اس کائنات کو بنانے میں یہ ہاتھ بٹایا تھا، نہ کوئی اس کے نظم کے بارے میں دعویٰ کر سکے گا کہ اس میں میرا بھی کوئی حصہ تھا۔ وہاں سب ہوا ہو جائیں گے اور وہ تنہا پروردگار ہوگا جو عدالت کر رہا ہوگا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے جو شریک بنا رکھے تھے اور جن کے اختیارات تقسیم کرتے تھے اور جن کے لیے بحثیں کرتے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ لاؤ دکھاؤ مجھے ذرا۔ تو اس بے بسی کو، اس رسوائی کو جو اس دن شرک اختیار کرنے والوں کی ہوگی، اس طرح بیان کیا۔ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم نے دشمنی اختیار کی تھی۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی وہی علم جس کا پیچھے حوالہ دیا، حقیقی علم، وہ علم جس پر دین اپنی بنیاد قائم کرتا ہے، وہ علم جو دنیا میں انسان کو راستی کے طریقے بتاتا ہے، وہ علم جو اپنی ذات میں سراسر ہدایت ہے، جن کو وہ علم دیا گیا تھا اور دنیا میں انہوں نے اس علم کے مطابق زندگی بسر کی، وہ اس وقت پکار اٹھیں گے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے شریک بنائے اور اپنے ظنون و اوہام کی بنیاد پر بنائے، بغیر علم بنائے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید بار بار واضح کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے لیے عذر کے طور پر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے، وہ علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی عملی ترغیب کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرک ہر لحاظ سے بے بنیاد ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ساجی بنا رکھے ہیں، انسان اللہ کو نہیں مانتا تو یہ بھی ایک بات ہے جو آدمی کرنے کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو شریک بنایا ہے یہ تو اللہ ہی بتائے گا، اس کے سوا اور کوئی صورت ہے نہیں، اس کے لیے کوئی استدلال قائم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس کو قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کرنا ہے جو سراسر کذب ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ وہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ دنیا میں بھی ناقابل معافی ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، اور جب یہ اس رسوائی کو پہنچیں گے تو ان کے مقابل میں کون ہوں گے؟ وہ جن کو علم دیا گیا، یعنی جنہوں نے جو رائے قائم کی علم کی بنیاد پر قائم کی، انہوں نے اپنے اوہام کو، اپنے جذبات کو، اپنے تعصبات کو دخل انداز نہیں ہونے دیا، یہ جو کچھ کرتے رہے یدلونہم بغیر علم کے کرتے رہے، اور قیامت پہ ان کے مقابل میں کون کھڑے ہوں گے؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ اس موقع کے اوپر افسوس اور حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ یہ کس انجام کو پہنچ گئے؟
ہم نے دنیا میں ان کو علم دینا چاہا، علم کی راہ دکھانی چاہی، علم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن یہ اس وقت سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی کو بیان کیا نا ایک دوسری جگہ کے اوپر کہ جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت خود حسرت سے کیا کہیں گے؟ تو یہ کہیں گے کہ لو کننا ناقلو نسمع ما کننا من اصحاب السعیر، ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا اور ہم نے کسی دوسرے کی بات سنی ہوتی، یعنی کوئی ایک کام بھی کیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے۔ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان پر، یعنی اب گویا جو انجام ان کا بتایا تو اس انجام کی کہاں سے شروعات ہوں گی، ان پر۔ یہاں سے آگے اب تضمین ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ کوئی مکالمہ نقل ہو رہا ہے، کسی کی بات نقل ہو رہی ہے اور وہ بات ایک ایسی جگہ پہنچ گئی کہ جہاں اب کچھ حقائق اس بات سے ہٹ کر اسی کی نوعیت کے واضح کرنا پیش نظر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی بات وہاں ملا کر خود گفتگو شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے تضمین ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان پر جن کی روح، یعنی گویا جب وہاں کی بات نقل کی کہ علم والے اس وقت ان کو دیکھیں گے اور یہ تبصرہ کریں گے، تو اب وہیں سے بات آگے خود اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ان پر، یعنی وہ جن پر یہ تبصرہ کیا جائے گا، ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، یعنی آخری مرحلے تک باز نہیں آئے۔ یہ خاص طور پر اس کو نمایاں کیا ہے کہ جو مہلت اللہ نے دی ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آدمی رجوع کر لے، بات سمجھ لے، صحیح بات کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن یہ اس وقت تک اپنی جانوں پر ظلم ہی ڈھاتے رہے جب تک موت کا فرشتہ، اجل کا فرشتہ نہیں آ گیا۔ تو اس کی تصویر اس طرح بیان کی ہے کہ ان پر، یعنی میں یہ ان کی داستان تمہیں سنا رہا ہوں جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جب فرشتے سامنے آ جائیں گے تو فرمایا کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، فوراً سپر ڈال دیں گے، یعنی پھر نہ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہوگی، نہ فرشتوں کو بھگا دینے کی گنجائش ہوگی، نہ اپنی قوت طاقت استعمال کر کے نجات حاصل کر لینے کی گنجائش ہوگی۔ پھر سارا تم خم نکل جائے گا، اور جس طرح کے بے بسی کے ساتھ کوئی سپر ڈال دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ بھی اسی طرح سے سپر ڈال دیں گے اور اپنی زبان حال سے کہیں گے کہ ما کننا نعمل من سوء فَأَلْقَوْا السَّلَمَ ما کننا نعلم من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، یعنی فوراً اپنی بات کو اس طریقے سے کسی عذر میں ڈھال دینے کی صحیح کریں گے، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ موت کے وقت کی گفتگو ہے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی کس کو جھٹلا رہے ہو، کس کے سامنے دروغ گوئی کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ پیچھے سے دیکھیے کس طرح پھر ملا دیا بات کو، وہاں جب استدلال کے بعد رویے پر تبصرہ کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ اصل وجہ استکبار ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سزا، یہ سخت ترین سزا، جہنم کی سزا اس طرح کے متکبرین ہی کے لیے ہے۔ تو تکبر کو پھر آخر میں واضح کر دیا،
فلبئس مثوى المتکبرین، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہے، لیکن اب دیکھو انجام کیا ہوا اور کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ جو تضمین ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہاں سے آگے تضمین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بات کو مخاطبین پر منطبق کر دیا ہے کہ جو آج اپنے غرور میں مست ہیں وہ بھی اسی حال کو پہنچیں گے۔ یعنی آج تو نظر نہیں آ رہا ہے ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انجام سامنے ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 4700۔ اس میں تقدیر سے متعلق بعض حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ایک جلیل القدر انصاری صحابی عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ایمان محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یہ مان لو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے اس خالق کا تصرف، اس کا امر وہ ہمیشہ سامنے رہے۔ چنانچہ برے حالات آئیں اچھے آئیں، ان کے اسباب ہیں، ان کے وجوہ ہیں، وہ کبھی امتحان کے لیے ہوتے ہیں، کبھی سزا کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان کے اسباب و وجوہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کبھی خیال نہ کرو کہ یہ عالم اور اس کا نظم اپنے بنانے والے کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ ہر حال میں اسی کی مٹھی میں ہے۔ چنانچہ ہر چیز اس کے اذن سے صادر ہوتی ہے۔ اس نے اگر لوگوں کو شر پھیلانے کا موقع دیا ہے تو اس نے دیا ہے۔ وہ شر تو اپنی طرف سے اپنے ارادے اور اختیار کی بنا پر پھیلاتے ہیں، لیکن اس کی مہلت اسی کی دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو جب چاہے اس کو ختم کر دے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ جب تک تم اس بات کو نہیں سمجھو گے ایمان کی لذت نہیں حاصل کرتے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی تعلق کا بیان ہے، اور یہ تعلق جتنا محکم ہوگا، جتنا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے دیکھا جائے گا اور اسی طرح سے اس کا خیر مقدم ہوگا، استقبال ہوگا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے تو پناہ مانگی جائے گی۔ وہ جو بعض دعاؤں میں سکھایا گیا ہے نا کہ پروردگار میرے لیے کوئی پناہ کی جگہ بھی اگر تجھ سے ہے تو تیرے ہی پاس ہے، جس طرح کہ ایک بچہ ماں سے ڈانٹ کھا کے بھی اسی کے ساتھ جا کے لپٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا۔ اس کا بھی ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جب یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہو کہ لکھو، تو یہ در حقیقت متشابہات امور کے معاملے میں وہی اسلوب ہے جو خود قرآن نے بھی اختیار کیا ہے کہ ہمارے فہم کو سامنے رکھ کر ایک تصویر بنا دی جاتی ہے جس سے ہم کچھ ان حقائق کا اندازہ کر سکیں۔ اللہ کے ہاں چیزیں کیسے لکھی جاتی ہیں، ان کو کس طرح ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں جان سکتے۔ لیکن جس طرح سے ہم کسی چیز کو لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اپنے ہاں نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں، یا پہلے سے کوئی منصوبہ بنتا ہے یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کا نقشہ بناتے ہیں، تو یہ ہمارے کام ہے۔ اور خود ہمارے ہاں ایجادات نے ان کی صورتیں بہت کچھ تبدیل کر دی، یعنی اب اس طریقے سے لکھا نہیں جاتا، اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مخاطبین اس وقت ہیں وہ جن چیزوں سے مانوس ہیں انہی کو گویا بنیاد بنا کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ وہ اس عالم کو بنائے تو اس کا اسی طریقے سے نقشہ بنا۔
یہ کیا عالم ہوگا، اس میں کیا چیزیں کس ترتیب سے ہوں گی، یہ وجود میں کس طرح آئے گا، وجود میں آئے گا تو کن مراحل سے گزرے گا۔ قرآن مجید اگر یہ کہتا ہے کہ فی ستۃ ایام، تو ان میں پہلا مرحلہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، زندگی کیسے نمودار ہوگی، زندگی میں شعور کہاں سے پیدا ہوگا اور کس مرحلے پہ آئے گا، وہ سب چیزیں اس موقع کے اوپر طے ہوئیں۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قلم سے کہا گیا کہ قیامت کے دن تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، یعنی ہر چیز گویا ایک باقاعدہ نقشہ بن کے سامنے آ گئی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کوئی الٹپ چیز نہیں، اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ یونانی فلسفیوں نے تصور کیا تھا کہ ایک تحریک پیدا ہوئی، جس طریقے سے ہم بعض اوقات اینٹ پتھر اٹھا کے کسی تالاب میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے لہریں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر چلتی رہتی ہیں۔ نہیں، پروردگار نے ایک ایک چیز کو متعین کیا، اور یہ تعین ہے جس کے تحت یہ عالم گردش میں ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، یعنی دنیا ہے، اس نے کیسے بننا ہے، اس میں کیا کیا سیارے اور ستارے ہوں گے، یہ کتنی وسعتوں تک پھیلتی چلی جائے گی، اس میں کتنی کہکشانیں ہوں گی، یہ سب لکھ دو۔ اور پھر یہ کہ اس میں ایک سیارے کا انتخاب کر کے جو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم کس طرح زندگی پیدا کریں گے اور کس طرح اس کو شعور دیں گے اور انسان جیسی مخلوق بنا دیں گے، یہ سب لکھ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، یا بنیہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو شخص اس کے سوا کسی عقیدے پر مرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی یہ خیال کیا اس نے کہ دنیا بنائی تو ہے کسی نے، لیکن بس بنا دی ہے، اب یہ اپنے طریقے کے اوپر چل رہی ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ کدھر جا رہی ہے، نہ دنیا کو پتہ ہے کہ میں کدھر جا رہی ہوں۔ تو یہ جو تصور فلسفیوں نے پیدا کیا، اس کی بڑی سختی کے ساتھ پیغمبروں نے نفی کی ہے۔ اس گفتگو میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جب پیغمبر منواتے ہیں تو وہ ایک علیم و حکیم ہستی کو منواتے ہیں، ایک صاحب رحمت ہستی کو منواتے ہیں، بندوں سے متعلق ہستی کو منواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہستی ہر لحظے تمہاری نگران ہے، تمہارے ایک ایک معاملے کو دیکھ رہی ہے، کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر اس دنیا میں نہ آتی ہے نہ صادر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جو اصل میں پیغمبروں کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یعنی پیغمبروں کے ہاں محض خلق کا مسئلہ نہیں حل کیا جاتا، بلکہ اس ہستی کا تعارف کرایا جاتا ہے جو بے پناہ صفات کی حامل ہے، جو اپنے بندوں پر نگران ہے، جو ان کی ایک ایک چیز یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے، جو ہر لحظہ ان کے اوپر نگرانی کرتی اور ان کی دعائیں سنتی ہے، ایک حی و قیوم ہستی۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ ساری بات اس کے بارے میں نہ مانی جائے، یعنی اس نے جب اس عالم کو بنایا تو اس کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس طرح آگ کہیں پڑی ہوئی ہو تو کاغذ جلی جاتا ہے ایسے وجود میں آ گئی، نہیں، اس کو ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، باقاعدہ نقشے کے مطابق وجود میں لایا گیا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ پیغمبروں کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جو تصور میں نے پیش کیا، یعنی رسول اللہ نے فرمایا، اس نے پھر اس کو نہ سمجھا ہے اور نہ قبول کیا، یعنی اگر اس نے محض اللہ کو مان لیا اور یہ نہیں مانا تو اس نے نہ اس تصور کو سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر انسان کے ایمان کا حقیقی ظہور اسی حقیقت پر ایمان سے ہوتا ہے، یعنی ایمان اگر کوئی چیز ہے اور وہ میری زندگی اور میرے وجود کا احاطہ کرے گا تو وہ اسی تصور کے ساتھ کرے گا۔ یہ نہ ہو تو ایمان محض زبان کا اقرار ہے جو بے سوچے سمجھے کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کے اقرار سے کوئی شخص اس ایمان کا حامل نہیں ہو سکتا
جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ محض مان لینا کوئی چیز نہیں۔ تمام بڑے فلسفی مانتے ہیں، لیکن جس خدا کو مانتے ہیں وہ اصلاً کائنات ہے۔ یہ علیم و حکیم ہستی نہیں ہے جس کا اعتراف کیا جاتا ہے، پیغمبروں نے اس خدا کا، اس خالق کا تعارف کرایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب ہم نے اکثر آپ کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ عقل سے وجود باری کے استدلال پر ہونا چاہیے تک کی بات کی جا سکتی ہے، کیا وہ ہے؟ یہ بات عقل کے دائرے میں نہیں آتی، نہ حتمی طور پہ کہی جا سکتی ہے۔ اس کو بے شمار مقامات پہ آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ عقل اس کا تقاضا کرتی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، یہ خبر پر موقوف ہے، یہ خبر انبیاء دیتے ہیں، یہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، مختلف مواقعوں پہ سوال ہوتے ہیں، تو اللہ کی یہ بات بھی آپ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی شخص کا یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ مجھ تک انبیاء کی خبر نہیں پہنچی اور میں نے شرک کر لیا، شرک پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ جب عقل یہ کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے ہے نہ کہ ہے، تو پھر نبی کی خبر پہنچے بغیر اس کو مسئول کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ قیامت میں شرک پہ کیسے سوال ہوگا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے بتائیں کہ عقل یہ کیسے تقاضا کرتی کہ ہونا چاہیے ہے، اور پھر قیامت کے دن شرک پر سوال کیوں ہوگا؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیہت کی ہیں۔ سورہ اعراف میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا اور اس طرح تمہاری فطرت میں یہ چیز الہام کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ خیر و شر کے بارے میں بھی یہی بات ایک دوسری جگہ کہی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میری فطرت میں جو کچھ بدیہت کیا گیا ہے وہ اگر ایک موضوعی حقیقت ہے، ایک داخلی احساس ہے، تو اسے اس وقت تک بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ شعور کی سطح پر آ کر عمومی اعتراف کی صورت اختیار نہ کر لے۔ اس کو چند سادہ مثالوں سے سمجھیے۔ ہم جب عقلی استدلال کرتے ہیں تو بنائے استدلال کیا ہوگی؟ بنائے استدلال وجودی حقائق ہوتے ہیں۔ یہ حقائق اگر آپ غور کریں تو علم بالحواس ہے۔ میں اپنے ظاہری حواس سے جن چیزوں کا ادراک کرتا ہوں انہیں بنائے استدلال بنایا جائے گا۔ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے اس چیز کو سنا ہے، میں اس کو چھو کر اس کے وجود کا احساس کر سکتا ہوں۔ میرے باطنی حواس درد کو محسوس کرتے ہیں، غم، مسرت، رنج، الم، نفرت، محبت، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ یہ بھی موضوعی حقائق ہیں، یعنی میرے داخلی احساسات ہیں، لیکن یہ شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یعنی جس وقت باہر سے تحریک پیدا ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ امڑ آتا ہے، نفرت بھی، غم بھی، رنج و الم بھی، یہ سب چیزیں میرے باطن میں شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں اور پھر عالمی اعتراف بن جاتی ہیں۔ یعنی ان کے لیے مجھے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جس سے پوچھئے وہ درد کا اعتراف کرے گا، وہ غم، رنج، الم، محبت، نفرت، ان سب چیزوں کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استقراء کے نتیجے میں یہ موضوعی حقائق معروضی حقائق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے نتیجے میں ہم منطق کا کبریٰ وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کو ہم عالمگیر مشاہدے کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح درد کو بیان کر سکتے ہیں، اسی طرح سے رنج و الم کو بیان کر سکتے ہیں، خوشی اور مسرت کو بیان کر سکتے ہیں، محبت اور نفرت کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ بنائے استدلال کوئی چیز کب بنتی ہے. تو میں جب یہ دوسری بات کہتا ہوں تو اس وقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم عقلی استدلال کریں گے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا فطرت کے اس موضوعی علم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ شعور کی سطح پر کبھی نہیں آتا، اور جب شعور کی سطح پر نہیں آتا تو پھر پیغمبر بھی اس کے لیے تذکیر کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، ہمارے باطن کو بیدار کرتے ہیں. یہ شعور کی سطح پر اگر آ جائے اور جس طرح درد، غم، خوشی، مسرت ایک عالمگیر صداقت بن گئی ہے اس طرح بن جائے تو پھر یہ بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے. تو جب عقلی استدلال آپ کرتے ہیں تو اس کے مقدمات ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے، اور علم بالحواس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرا علم بھی بنے، آپ کا علم بھی بنے. وہ چیزیں جو اس درجے میں نہیں آتی اور اللہ کی حکمت کے تحت نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. یعنی جب قیامت میں اللہ تعالیٰ میری فطرت میں ودیت اس علم کو نمایاں کریں گے تو یہ میرے باطن میں جس صورت میں موجود تھا اور جس طرح اس نے مجھے متوجہ کیا تھا اور جس طرح یہ میرے لیے تذکیر کا ذریعہ بنا تھا، وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی بنیاد بن جائے گی. میں اس وقت بھی کوئی آزار پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا. اس کا تعلق آخرت سے ہے. اس دنیا میں جب مجھے استدلال کرنا ہے تو اس کے مقدمے ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے میرا اور آپ کا تخلیق ہونا، بنایا جانا، یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے، تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. اس کے لیے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں. یہ ایک وجودی حقیقت ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں. جب کوئی شخص چاہے دیکھ سکتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے، یعنی یہ چیز ہمارا علم بن چکی ہے کہ وہ کیا عناصر ہیں جن میں ایک ترتیب ظہور پذیر ہوتی ہے، پھر وہ ایک قطرہ آب کی صورت اختیار کرتی ہے یا ایک بیضے کی صورت اختیار کرتی ہے، وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور پھر ارسطو افلاطون بن جاتی ہے. اس کو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ بنائے استدلال بن سکتا ہے. یہ فرق واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بتانے کی صحیح کی تھی کہ ہم جب دنیا کے سامنے استدلال کریں گے، اس کو عقلی استدلال کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری فطرت میں جو کچھ بدیہت کیا گیا ہے اس کی نفی ہو گئی. اس کی حجت اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن وہ بندے اور خدا کے درمیان قائم ہے. یہاں بندوں سے بات کرنی ہے. بندوں سے جب بات کی جائے گی تو وہ استدلال کا تقاضا کریں گے. استدلال کا تقاضا کریں گے تو استدلال اسی طرح سے ہوگا جیسے ہر علم میں ہوتا ہے، اور ہر علم میں استدلال علم بالحواس سے اپنی ابتدا کرتا ہے. اس کے بعد اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کا منتہائے کمال ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کا بیان ہے بیان واقعہ کو کہتے ہیں. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وجوب عقلی میں اور اس میں کیا فرق واقع ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہے. ظاہر ہے کہ یہ مشاہدے کی چیز تجربے میں آ چکی ہے. اس کے بعد صغرا بیان کرتے ہیں، زید انسان ہے، یہ بھی بالکل مشاہدے کی چیز ہے. یعنی دونوں مقدمات کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن ان دونوں کی ترتیب سے ایک چیز عقلی لحاظ سے واجب ہو جاتی ہے. یعنی ایک وجوب عقلی ہے جو اس کے بعد نتیجہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ زید فانی ہے. لیکن زید فانی ہے، واقعہ نہیں بنا. جب تک کہ زید کے فانی ہونے کو میں آپ دیکھ نہیں لیں گے. بڑی اہم مثال ہے بس. وہ واقعہ نہیں بنا ابھی. تو وجوب عقلی کو آپ ہے میں تعبیر کر دیں، آپ ہونا چاہیے بیان کر دیں.
دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہ کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں واقعہ نہیں بنا؟ کوئی شخص سے کہے کہ اس کا فانی نہ ہونا واقعہ نہیں بنا، جب تک آپ کوئی اس کو لے کر نہیں آتے کہ فانی نہیں ہوا تب تک ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ دو وجوب عقلی سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ تو نکل آیا نا، یعنی زید کو بھی فانی ہونا چاہیے، زید بھی فانی ہے ایسے ہی کہہ دیں، لیکن زید فانی ہے یہ واقعہ نہیں بنا۔ تو واقعے کا اور وجوب عقلی کا فرق بیان کرنے کے لیے جب عام لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے تو اسی طرح سمجھائیں گے کہ ہمارے عقلی استدلال کا آخری مقام کیا ہے؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ لازماً ہونا چاہیے۔ یہ وجوب عقلی کا بیان ہے، اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہے زید فانی ہے لیکن یہ بیان واقعہ نہیں ہوا۔ تو آپ ہے کہیں یا ہونا چاہیے کہیں، نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے ایک اور منطقی مقدمہ رکھ دیتا ہوں۔ تمام انسان ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کبرا ہے، یعنی یہ وہ مشاہدہ ہے جو استقراء کے نتیجے میں ہو گیا ہے۔ اس کو جب بیان کیا جائے گا ہر شخص مانے گا، یہ ایک عالمگیر صداقت ہے۔ اب ذرا صغرا سنیے، مسیح انسان تھے، نتیجہ نکالیے، مسیح کو بھی ماں باپ سے پیدا ہونا چاہیے۔ یہ وجوب عقلی یہاں بھی ہے، واقعہ نہیں بنا، کیونکہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا، ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز عقل واجب کرتی ہے اس کو عام آدمی اسی طرح سمجھے گا کہ اسے کہا جائے کہ تمہیں عقلی استدلال ہونا چاہیے تک پہنچاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم عقلی استدلال کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے، لیکن صحیح علمی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں آگ ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے۔ اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ ہونی چاہیے یا ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اسلوب ہے میں بیان کر دیں یا ہونا چاہیے میں، یہ بہرحال وجوب عقلی ہی ہے، بیان واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقلی استدلال ہمیں یہاں تک پہنچائے گا، اس کو واقعے میں تبدیل کرنے کے لیے خبر چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی اب جائے اور جا کر دیکھے کہ کیا جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں فی الواقع آگ جل رہی ہے، اس کو دیکھ لے گا۔ جب دیکھ لے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں آگ جل رہی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اس جگہ سے آ گیا اور اس نے آ کے خبر دے دی، یعنی یا وہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بنے گا اور یا کسی خبر دینے والے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر میں اس کو واقعے میں تبدیل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بات کہ فی الواقع وہ ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں واقعہ بنتا ہے۔ اس لیے پہلے دن سے پیغمبروں کو یہ خبر دے دی گئی تھی، پہلے دن سے دے دی گئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ بیان واقعہ نہیں بن سکتی، وجوب عقلی رہے گی۔ وجوب عقلی اصل میں ہے ہی ہوتا ہے، یعنی ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے۔ اسی کو بعض اوقات علم کی زبان میں ہے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ ہم نے دونوں مقدمات کی ترتیب میں یہی کیا۔ زید فانی ہے، کوئی غلطی نہیں اس میں کہہ دیں، لیکن یہ واقعے کا بیان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب یہ کہیں گے کہ مسیح بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی وجوب عقلی کی حد تک ایک درست بات ہوگی، لیکن یہ واقعہ نہیں بنی۔ اور ہمیں ایک دوسرے ذریعے سے جو بہت مستند ذریعہ ہے یہ خبر مل گئی کہ وہ تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، یعنی منطقی مقدمات کی ترتیب سے وہ وجوب عقلی کا بیان ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی چیز واقعہ نہیں بنتی۔ سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے۔ اب قیامت میں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی خبر نہیں پہنچی،
اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اصول انہوں نے بتایا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ دیا گیا ہے وہ دیے جانے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا رہے ہیں، اور قیامت میں اس دیے جانے کو، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں بنتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی خبر نہ آ جائے یا وہ ایک مشاہدہ بن کے حصی استدلال نہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں اگر سوال کر رہے ہیں تو عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ جس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا ہے آخرت میں، اور دنیا میں انہوں نے کہا ہے کہ سوال میں اسی چیز کے بارے میں کروں گا جو کچھ دیا ہو، تو جو کچھ دیا ہے اس کو پھر اپنی ذات کے اندر ایک پوائنٹ آف ریفرنس بننا چاہیے نا۔ اس میں کیا شک ہے، وہ بنے گا، تمام موضوعی حقائق بنیں گے، لیکن میرے پروردگار کی عدالت میں بنیں گے۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے سامنے استدلال کر رہے ہیں، یہاں استدلال کے مقدمات بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی جب لوگوں کے سامنے کسی چیز کے بارے میں استدلال کیا جاتا ہے تو اس وقت چیزوں کو کیسے بیان کرنا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے تو میرا باطن کھلا ہوا ہوگا، میرے اعضاء شہادت دے دیں گے، میں اس وقت کسی چیز کا انکار نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کسی پیغمبر کی طرف سے کوئی انذار کی خبر نہیں پہنچی، یہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جو میں نے تمہارے اندر حقیقت بدیہت کر دی تھی، میں اس کی بنیاد پر تمہیں جواب دہ ٹھہرا رہا ہوں۔ وہ حقیقت تو موجود ہے، لیکن کیا وہ حقیقت اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کے سامنے بنائے استدلال بنائی جا سکتی ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک چیز کا موجود ہونا اور اس کا میرے پروردگار کے علم میں ہونا، اور میرے اوپر میرے باطن میں اس کی حجت پوری ہو جانا، اس کی بنیاد پر میرا جواب دہ ہو جانا، کہاں؟ دنیا میں، اس پروردگار کے سامنے۔ یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کو بنائے استدلال بنا کے دوسروں کو قائل کر دینا کہ یہ ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا خان صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا میں کسی دوسرے سے استدلال نہیں کر رہا، میں اپنے عقلی مقدمات صغرا کبرا ملا کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا ہے، تو اس شخص کے اس دعوے کو، جو کہ اس کی ذات کی حد تک ہے، وہ دوسروں سے نہیں منوا رہا، اس کے اس دعوے کو عقلی دعویٰ مانا جائے گا؟ کیونکہ عقل اگر ایک چیز میرے لیے کسی چیز کو لازم کرتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ تم بھی انفرادی سطح پر اپنے اسی عقلی مقدمے کی تحلیل کرو، اور اس سے تم بھی اس حقیقت کو پالو گے، چونکہ اللہ تو قیامت میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے ودیت کیا تھا، مسئول ٹھہرایا تھا، اس لیے کہ تمہیں اس کا شعور تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں، یعنی موضوعی حقائق جو شعور کی سطح پر آ کر استقراء کے نتیجے میں مقدمہ نہیں بن سکتے، عقلی استدلال کا مقدمہ نہیں بن سکتے، ان کی تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کو بیدار کیا جاتا ہے۔ پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں، پیغمبروں نے ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے، اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر اور ذکرہ کہتا ہے۔ یہاں عقلی استدلال کے مقدمات قائم کر کے حجت نہیں تمام کی جاتی، انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے بالکل درست طریقے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر صرف منطقی استدلال کے مقدمات قائم نہیں کرتے، وہ نفس انسانی کو بیدار کرتے ہیں، وہ اس کو غفلت سے جگاتے ہیں، وہ اس کے باطن کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تذکر سے کام لو، تعقل سے کام لو، غور و فکر کرو۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور ان حقائق کو دریافت کرے جس کو وہ خود ہی جان سکتا ہے۔ تو انسان پر خود اس کے باطن میں بہت سی چیزوں کی حجت قائم ہے، اور وہ اس کے پروردگار کے سامنے سب کچھ نمایاں ہے، تو وہاں کا مواخذہ زیر بحث ہے۔ وہ تو ہوگا، اس لیے ہوگا کہ وہ چیز موجود ہے، لیکن کیا اس چیز کو میں یہاں کسی فلسفی کے سامنے، کسی حکیم کے سامنے، کسی معاند کے سامنے، کسی باحث کے سامنے بنائے استدلال بنا سکتا ہوں؟ بنائے استدلال تو عقلی طریقے ہی سے بنایا جا سکتا ہے، اور جب بنائے استدلال بنایا جائے گا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا وجودی حقائق سے ہوگی، اور وہ معروضی ہونے چاہیے، یعنی ان کو میں بھی مانتا ہوں، ان کو آپ بھی مانتے ہوں، اس کے بعد وہ بنائے استدلال بنتے ہیں۔ میں آپ کو توجہ دلاؤں اور آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں تو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کرتا، تو اب میں آگے بات کیسے کروں گا؟ واضح اس لیے دو باتوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے، یعنی کسی چیز کا فطرت میں ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ دوسری چیز کو دیکھیے، یعنی یہ ہمارا جو خیر و شر کا شعور ہے وہ بھی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، لیکن وہ انسان کے شعور کی سطح پر آتا ہے اور عالمگیر صداقت بن جاتا ہے۔ یعنی ساری دنیا مان لیتی ہے کہ سچ ایک اچھی چیز ہے، دیانت ایک اچھی چیز ہے، خیر و شر کا یہ شعور عالمگیر صداقت بن کے استدلال کی بنیاد بن جاتا ہے۔
اس پر ہم دنیا کا نظم قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شخص انکار نہیں کرتا، خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی بنا ایسی محکم ہے اور اس طرح استقراء کے نتیجے میں مقدمہ بن جاتی ہے کہ اس وقت سارے ادارے اسی اصول پر قائم ہیں اور انسان اسی پر ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے، ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے اور عدالتی نظام بناتے ہیں۔ یہ سب اسی پر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ شعور کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یعنی جب تحریک دی جاتی ہے یا تذکیر کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہیں خفتہ رہتا ہے، وہ شعور کی سطح پہ آ جاتا ہے اور عالمگیر صداقت بن کر استقراء کے نتیجے میں کبرا وجود میں لے آتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ عقلی استدلال اس کو کہتے ہیں۔ عقلی استدلال میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ہے میں بیان کیجئے یا ہونا چاہیے میں بیان کیجئے، ایک ہی بات ہے، وہ واقعہ نہیں بن جاتا۔ یعنی عقلی لحاظ سے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ واقعہ بن گیا ہے۔ واقعہ وہ اسی وقت بنے گا جب وہ میرے لیے علم بالحواس کے درجے تک آ جائے گا، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ کسی شخص کے ہاں آئے گا اور وہ اس کی خبر مجھ تک پہنچا دے گا اور میں خبر کی تحقیق کر کے تنقیح کر کے رد و قبول کا فیصلہ کروں گا، اور یا وہ براہ راست میرے مشاہدے میں آ جائے گا۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ پیغام صاحب واضح ہوا۔ آخری سوال آج کی نشست کا، یہ بیان فرمائیے گا، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر جو میری فطرت میں ودیت کیا گیا ہے مجھے جواب دہ ٹھہرائے گا، اور دوسری طرف پورے کے پورے انبیاء کے سلاسل، شریعتیں، کتابیں، ان میں سنتیں، احکامات، یہ سب کچھ بھی جاری کیا ہے، ان کو پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی انحراف کرتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا۔ اگر سوال دونوں سے ہی ہونا ہے تو پھر اس دوسری زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے کا جو علم تھا اسی کی بنیاد پہ موصول ٹھہرایا تھا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے دونوں کا اہتمام کر دیا۔ آدم و حوا کی فطرت میں یہ چیز ودیت بھی کر دی اور ان کو نبوت سے سرفراز بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہتمام کر دیا۔ اب چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مختلف جگہوں پر لوگ چلے گئے، ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑا زمانہ فترت آ گیا جس میں تذکیر نہیں کی گئی دوبارہ، اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے پیغمبروں کی یہ ہدایت نہ آئے، تو اس میں جو اسے دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ یعنی یہ استثناء دنیا کے حالات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور یہ پیغمبروں کی ہدایت کے معاملے میں بھی ہر جگہ ماننا ہوگا۔ یعنی کسی شخص کا علم کتنا تھا، کس درجے میں اس تک پہنچا، اس کے اپنے شعور کی صورتحال کیا تھی، اس کو کیا حالات میسر آئے۔ ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جب سزا دینا ہوتی ہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات میں سے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی، ان کے لیے وہی اللہ کا علم ہے جو ان کی فطرت میں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی علم ہے، اس اجمالی علم کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا اور ان کی بنیاد پر بات کرے گا۔ یہ بھی ہم اس لیے حتمی طور پر کہنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کو خود اس پروردگار نے بیان کر دیا ہے، ورنہ شاید عقلی استدلال سے ہم اس کو بیان بھی نہ کر سکتے۔ اچھا ہم سب یہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل جو ہے اس کے خلاف نہیں۔ ہم ایک سادہ مثال لیتے ہیں، ایک بچے کو آپ نے اسکول میں داخل کرایا، اس کو سلیبس دیا، اس کو ٹیچر دیا، اس نے پورا سال تیاری کی، اور پھر اس کا امتحان ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس سے سوال و جواب ہوگا۔ ایک بچہ جو اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں پہنچی، نہ اس نے سلیبس پڑھا، نہ کوئی ٹیچر ملا، اس سے بھی وہی سوال ہو رہا ہے جو اس بچے سے ہو رہا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ چلو اس سے تھوڑا سا کم سوال ہوتا، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی۔ دیکھیے اس سے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ پورے نصاب کے بارے میں ہو رہے ہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، پیغمبروں کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے قائم کی، اللہ کی کتاب آئی تو اس کو کیا حیثیت تھی، اس پر تدبر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر خور و نوش کے احکام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں۔ تطہیر اخلاق کے باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے، متعین قوانین ہیں جو شریعت کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا پرچہ یہ ہے۔ اس کے ہاں سادہ حقائق ہیں اتنے ہی جتنے ایک انسان اپنے فطری ذوق سے سمجھ سکتا ہے۔ میں دیہات میں جاتا ہوں اور مجھے کسی منصب کے لیے لوگ چاہیے، تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر بڑی حکمت ہے، جو بات کو بہت سمجھتا ہے، تاہم وہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس نے کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میرے پاس جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے تو میں اس کو فائز کر دیتا ہوں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ جہاں علم چاہیے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت چاہیے، خاص نصاب سے گزرنا ضروری ہو، تو وہاں کسی دوسرے آدمی کا
میں تقرر کروں گا، تو جو چیز اللہ پوچھنے والے ہیں وہ اس کے مطابق پوچھیں گے، اور جس کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس کے مطابق پوچھیں گے۔ یہ تو آج بھی فرق کیا جائے گا، پیغمبروں کی ہدایت ہم کو پہنچ گئی ہے، لیکن ذرا اپنی قوم اور اس مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، کیا سب لوگوں کو ایک درجے میں پہنچی ہے اور سب لوگوں کو یکساں مواقع میسر ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہی بات ٹھیک ہے جس کا آپ نے خود حوالہ دیا کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُم، جو میں نے دیا ہے میں اسی میں تمہیں آزماؤں گا اور اسی کے نتائج تمہیں وہاں بھگتنا ہوں گے، جس کو جو ملا ہے۔ چنانچہ اسی کا منتہائے کمال یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم میں آ جاتے ہیں اور اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں تو ہر عذر ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔ واضح ہوا غام صاحب، عقل انسانی وجود باری پر انسان کو صرف ہونا چاہیے تک لے آ سکتی ہے یہ واقعہ پیغمبروں کی خبر پر موقوف ہے۔ اس گفتگو پہ مزید کچھ توضیحی ضمنی اطلاقی پہلو ہوں گے، انشاءاللہ انہیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے بہت شکریہ۔